بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الجحیم صلو، پھر کہا جائے گا ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، دنسا دو ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں، یعنی پہلے ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، زنجیریں ڈالو، ان کے گلوں میں توق ڈالو، پھر ان کو کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ، پھر ان کو ایسی زنجیر میں باندھ دو، ذرعھا سبعون ذراعا، پھر فرمایا جو زنجیر 70 ہاتھ لمبی ہے، فسلکو، اسے پرو دو اس زنجیر میں، 70 ہاتھ لمبی لوہے کی زنجیر، توق گلے میں ڈلے ہوئے اور آگ میں کہاں نہ چلنے کے قابل، نہ اٹھنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، اتنی لمبی 70 ہاتھ لمبی لوہے کی زنجیر کو کون اٹھا کے چلے گا؟ اور جو گلے میں توق ڈالا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، وہ اٹھا کے کون چلے گا؟ فرمایا 70 ہاتھ لمبی لوہے کی زنجیر، اور وہ بھی لوہے میں گرم، عام بھی نہیں ہے۔ ذرا حال دیکھیے یہاں ظلم کرنے والوں کا، اللہ رسول کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا، ذرا ان کی آخرت کی زندگی دیکھیے، قیامت کے دن کو دیکھیے، قبر حشر کو دیکھیے کہ کیا حشر ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سنا جائے گا ایسی زنجیر میں اس کو جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، اس کو پرو دو اس زنجیر کے ساتھ۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، وہ عظمت والے رب پہ ایمان نہیں لاتا تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ اللہ کے احکام کو ٹالتا تھا، وہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرتا تھا، وہ کہتا تھا کیا ہے یہ دین، یہ ہمیں دین جو ہے ہمیں قید خانے میں ڈال دیتا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، بھائی جس نے دیا اس سے پوچھو بھی تو صحیح کہ بھئی تو نے دی ہے تو اس کو گزارنا کیسے ہے؟ تو فرمایا تو وہ تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، سب عزتیں اللہ کی ہیں، وہی سب کچھ اسی کا ہے، لیکن وہ تو کہتا تھا نہیں، کون ہے؟ میں ہوں تو میں ہی جانوں نا، میں کیوں اللہ سے پوچھوں، میں کیوں رسول سے پوچھوں، میں کیوں قرآن سے پوچھوں، میں کیوں علماء کے پاس بیٹھوں؟ وہ اللہ پہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا۔ اور پھر یہ کہ وہ اب دیکھیے ان لوگوں کے، اللہ معاف کرے، جتنے حرام کی کمائی ہوتی ہے، پھر لوگوں کی دعوتیں، پھر ہوٹلوں میں، پھر جو ہیں گلیوں بازاروں میں پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ محفلیں دیکھیں ان کی، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے یا منگنی ہو رہی ہے یا اور معاملہ ہے تو کیسے وہ ناچنے والی بلاتے ہیں، پیسے کا، درم و دینار کا جو ہے وہ رول ڈال دیتے ہیں، لیکن اور پھر کیا کہتے ہیں ایسی محفلوں پہ؟ کیا کہتے ہیں؟ خبردار کوئی غریب پاس نہ آنے پائے، کوئی ان دھلے والے کپڑے والا نہ آنے پائے، کوئی بھیک مانگنے والا نہ آنے پائے، میرے بڑے بڑے دوست ہیں، بڑے بڑے جو یار ہیں وہ آ رہے ہیں، اور خبردار راستے میں بھی کوئی بیکاری نظر نہ آئے، میرے دوستوں کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہ آئے، کوئی کھانے کا سوال کرنے والا نہ آئے، روک دو ان کو، دور کر دو ان کو۔ اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ کرندے کسی غریب کو اس محفل میں جانے نہیں دیتے، کسی مسکین کو جانے نہیں دیتے۔ ایک تو یہ کہ وہ کفر کرتا تھا، اللہ رسول کی باتیں نہیں مانتا تھا، ایک یہ کہ خود کھاتا تھا، دوستوں کو کھلاتا تھا، لیکن غریبوں کی طرف خیال نہیں کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہ خود کھلاتا تھا، نہ لوگوں کو کہتا تھا کہ یار اتنا تو 50 لاکھ خرچ کر رہا ہے بیٹے کی شادی پہ، کسی غریب کو بھی یار بٹھا کے کھلا دے، عزت کے ساتھ کھلا دے کسی غریب کو بھی۔ نہیں ایسا ہوتا، غریبوں کو پاس بیٹھنے نہیں دیتے، غریب کسی کے ساتھ کھانے لگے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بلکہ جو محفل کرا رہا ہے، جو دعوت کرا رہا ہے، اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو نے میری عزت نہیں کی، تو نے مجھے کس کے ساتھ بٹھا دیا؟ ایک مانگنے والے کے ساتھ، ایک غریب کے ساتھ؟ اللہ اکبر! نہ خود کھلاتے ہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، اور نہ ہی کسی کو کہتے ہیں۔ کوئی دیکھیے کوئی بڑا آدمی کہہ رہا ہو بھائی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت ہے، شادی کی دعوت ہے، یا اور دعوتیں جو بھی پتہ نہیں کیا کیا گھڑا ہوا ہے، نام نہاد لوگوں نے، اور کھانے پینے کے، حرام کھانے کھلانے کے جو طریقے بنائے ہوتے ہیں، ان میں سالگرہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں جب بلاتے ہیں تو کوئی کسی دوست کو کہہ رہا بھائی تو نے یہ ولیمہ کر رہا ہے، یا بیٹے کی سالگرہ کر رہا ہے، یا تو شادی کر رہا ہے، تو کیا غریبوں کا بھی کچھ حق رکھا ہے؟ کیا وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی کہے گا نہیں۔ ایک تو کہ وہ خود غریبوں کو بلائے گا نہیں،
بچ گیا تو ٹھیک ہے، بلکہ وہ بھی نہیں بعض کا دیتے، وہ بھی پھینکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ تو کوئی ہمارے دوستوں میں سے ہو جو یہ کہے کہ بھئی اتنی بڑی دعوت ہوئی ہے، 50 لاکھ روپیہ لگ گیا ہے، کوئی غریب نظر نہیں آیا، کوئی مانگنے والوں کو تو باہر دھتکار رہے ہیں، وہ تو کوئی اندر نہیں آ سکا۔ ایک تو یہ کہ وہ کھانا کھلانے کی، مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں وہ دوستوں کو بلائیں نا، جس دوستوں کی وجہ سے تم نے غریبوں کو چھوڑا تھا، مسکینوں کو چھوڑا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا تھا، تم کہتے تھے کہ دوستوں کی محفل ہے، اللہ گلہ ہوگا، ہنسی مذاق ہوگا، یہاں کوئی قرآن نہیں پڑھا جائے۔ ہماری شادیوں میں یہ وہ مجبوری سے شادی میں وہ جو یعنی کیا نام ہے اس کا، خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، اس میں بھی کہنا پڑتا ہے لوگوں چپ ہو جاؤ، اللہ رسول کا ذکر ہونے والا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت بھی ساز بج رہے ہیں، اس وقت بھی گانے باج رہے ہیں۔ کوئی ایسی آج کل تو یعنی جہاں ہو رہی ہے محفل یا شادی ہو رہی ہے یا ولیمہ ہو رہا ہے یا سالگرہ ہو رہی ہے ہوٹلوں میں، کوئی ایک منٹ لوگ بند ہی نہیں ہونے دیتے گانوں کو اور بے حیائی کو اور ناچ ڈانس کو۔ اور پھر بعض اوقات جو ہیں ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں کہ وہ اس کی تھوڑی سی الگ رکھتے ہیں کہ جہاں مولوی نے آنا ہے نا وہاں تھوڑا الگ ہوگا چند منٹ کے لیے، اب مولوی اگر زیادہ دیر بیٹھے گا تو پھر وہ ناچ گانا نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم الگ رکھیں گے۔ عجیب و غریب صاحب ہے۔ آج بلاؤ ان کو، ان دوستوں کو جن کے ساتھ تم برائی کرتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ تم دعوتیں اڑاتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ تم ناچ گانا دیکھتے تھے اور پیسوں کے ڈھیر لگاتے، آج بلاؤ نا۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، وہ کوئی دوست تو آئے نا، آج کوئی دوست تو آج آ کے کہہ دے کہ اس نے یہ کیا تھا یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ فرمایا کوئی دوست اس کا اس وقت وہاں نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، یہ جو حرام کھا رہے ہو، یہ لاکھوں کا کھا رہے ہو اور تباہی پھیلا رہے ہو اور پھر اس کو ضائع کر رہے ہو۔ فرمایا آج وہ کھانا کدھر؟ فرمایا آج کیا ملے گا ان کو وہاں، کیا ملے گا ان کو؟ فرمایا وہی جو یعنی جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا ان میں سے جو پیپ نکلے گی نا، فرمایا وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ یہاں تو تم روسٹڈ مرغے بڑے پسند کرتے ہو نا، ان میں سے تو وہ جو خوشبو نکل رہی ہوتی ہے نا، وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جہنمیوں کو روسٹ کیا جائے گا، جہنمیوں کو جلایا جائے گا، اور ان کے جسم سے جو چربی اور جو پیپ نکلے گی کہا جائے گا حرام کی کھانے والو آج اس کو پیو، آج اس کو کھاؤ، یہ ہے تمہارا کھانا۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ گناہ گاروں کو دیا جائے گا، یہ خطا کاروں کو دیا جائے گا، یہ بے حیاؤں کو دیا جائے گا، اللہ رسول کے مخالفوں کو دیا جائے گا، دین کو مذاق بنانے والوں کو یہ دیا جائے گا۔ یہ جو حرام کھاتے ہیں، کون آدمی ہو سکتا ہے جس کی حلال کی کمائی ہو اور وہ سڑکوں کے اوپر پیسے پھینک رہا ہو، جس کی حرام کی کمائی ہو اور وہ کسی بے حیا عورت کے ناچنے پہ اس کے قدموں میں جو ہے لاکھوں روپے پھینک رہا؟ کون ایسا ہو سکتا ہے؟ حلال کی کمائی کو ایسے کوئی پھینک سکتا ہے؟ اور جس نے محنت کے ساتھ کمائی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے؟ کبھی دیکھیں ان لوگوں کو 100 روپیہ مسجد کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے اس یعنی گندی کو، حرام کی کمائی کو، رشوت کو، سود کو، چوری کو، ڈاکے کو، یہ اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ وہاں یہ دوست کیسے آئیں گے؟ کیونکہ ڈاکو اپنے ڈاکے کا حساب دے رہا ہوگا، چور اپنی چوری کا حساب دے رہا ہوگا، زانی اپنے زنا کا حساب دے رہا ہوگا، حرام کی کمائی کرنے والے سب دوست تو اپنی اپنی جگہ پھنسے ہوں گے، کون آئے گا؟ اللہ نے تو یہیں بتا دیا کہ یہیں جب مصیبت میں آدمی پھنستا ہے تو کوئی دوست کام نہیں آتا، قیامت میں کون کام آئے گا؟ تو فرمایا ان کو کہا جائے گا وہاں تو تم بڑے اڑاتے تھے، بہت حرام کی کمائی کھاتے تھے اور ہر روز ہوٹلوں میں جا کے ڈانس دیکھتے تھے، شراب پیتے تھے اور مختلف کھانے کھاتے تھے، کھاؤ آج، بلاؤ ان دوستوں کو کہ آ کے تیری کوئی سفارش کرے، تجھے کوئی یہاں سے چھڑائے، اور کھانے کے لیے ان کو پلاؤ ان کا جو سوپ ہے جو جہنمیوں کا، اور جہنمیوں کا جلا ہوا گوشت اور اس کی پیپ کھلاؤ ان کو۔ کون کھائے گا؟ فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جو تم نہیں دیکھتے
جو تمہارے چھپی ہوئی ہیں ان کی بھی، اور جو تمہیں دیکھ رہی ہیں وہ بھی، یا جو دنیا میں ہیں وہ بھی اور جو آخرت میں ہیں وہ بھی۔ قسم ہے مجھے ان ہر چیز کی جو تم نظر آتی ہے، جو نہیں نظر آتی۔ یہ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن یہ ایک عزت والے، کرم والے، کریم رسول کی زبان سے نکلا ہے۔ قول جو زبان سے نکلے، کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ رسول کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر چیز کی قسم، جو نظر آئے یا نہ نظر آئے، جو دکھے یا نہ دکھے، جو محسوس ہو یا نہ محسوس، مجھے ہر اس چیز کی قسم یہ قرآن جو ہے یہ میرے رسول کا قول ہے، یہ میرے رسول کی زبان سے نکلا ہے، یہ کلام اللہ کا، لیکن زبان رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ وما ہوا بقول شاعر، بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کوئی دیوان نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ آج قرآن پڑھنے والے کتنے اور شعر و شاعری پڑھنے والے کتنے، قرآن پہ جھومنے والے کتنے اور شعر و شاعری پہ جھوم والے کتنے، آج قرآن کے سمجھنے والے کتنے اور شاعری کے سمجھنے والے کتنے۔ قرآن پڑھو تو لوگ پسند نہیں کرتے، تقریریں پسند نہیں کرتے، ہاں شعر پڑھو تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ پیسے پھینکتے ہیں، لوگ ناچتے ہیں، لوگوں کو وجد آتا ہے، لوگ آپے سے باہر ہوتے ہیں یہ شعروں پہ، لیکن قرآن پہ اللہ اکبر۔ صحابہ، تابعین، نیک لوگ قرآن پڑھتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کسی پہ غشی پڑتی تھی، کوئی روتا تھا، کوئی کپڑے پھاڑ دیتا تھا۔ لیکن آج یہ میرے محبوب کا قول ہے، یہ کسی شاعر کی غزل نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی نظم نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمیں شعر و شاعری بڑی پسند ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کا قول، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ، اللہ کا کلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ ہیں، بلکہ آپ کسی تقریر کریں اور شعر نہ پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، 2 گھنٹے تقریر کی ہے، ایک شعر نہیں پڑھا، اب قرآن پڑھا ہے سمجھ میں نہیں آیا، حدیث پڑھی ہے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور آپ دیکھ لیں، ہم نے تو دیکھا، ہماری نظروں سے گزرا، 10 حدیثیں پڑھیں کوئی سبحان اللہ تک نہیں کہتا، ایک شعر پڑھیں اسی وقت لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوئی شعروں کی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ کسی جو ہے شاعر کا کلام نہیں ہے، کوئی دیوان نہیں ہے، کوئی غزل نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلا ہے۔ لیکن کیا کریں، قلیلا ما تؤمنون، بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس پہ آمین کہتے ہیں، جو اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں، بلکہ آج تو وہ جاہل گنے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں وہ افضل ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے۔ آج جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے وہ تو بیچارہ ملا گنا گیا، وہ تو بیچارہ جمعرات کی روٹیاں کھانے والا گلا گیا، اور جو دنیا پڑھتا ہے وہ جناب افسر ہے، وہ جناب پڑھا لکھا ہے۔ دوسروں کو لوگ کہتے ہیں یہ جاہل ہے، یہ سائنس نہیں جانتا، یہ ریاضی نہیں جانتا، یہ الجبرا نہیں جانتا، یہ کیمیا نہیں جانتا، یہ فزکس نہیں جانتا، یہ فلاں نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ کوئی نہیں کہتا یہ اتنا کچھ پڑھا قرآن نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ عیب ہے، قرآن پڑھنے والا عیب میں گنا جاتا ہے، اور جو سائنس نہیں جانتا وہ عیب گنا جاتا ہے۔ یہ فزکس نہیں جانتا عیب ہے، یہ کیمیا نہیں جانتا، کیمسٹری نہیں جانتا عیب ہے، ریاضی نہیں جانتا عیب ہے، نجوم نہیں جانتا عیب ہے، اور قرآن نہیں جانتا کوئی عیب نہیں ہے۔ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں پی ایچ ڈی ہے، ڈبل ایم اے ہے، ٹرپل ایم اے ہے، یہ جناب یہ فلاں چیز پڑھا ہوا ہے، فلاں چیز، اور یہ بڑا اچھا شاعر ہے، کمال کے شعر کہتا ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھا، کوئی پتہ، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھا ہے کہ نہیں، حدیث بھی پڑھا ہے کہ نہیں، رشتہ کرنے دیکھنے کے لیے جائیں تو بچی کیا پڑھی ہے، بچہ کیا پڑھا ہے، کیا کرتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا کہ اتنا کچھ پڑھا، قرآن بھی پڑھا کہ نہیں، کل شریف نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، اس کو ایک سورت پوری نہیں آتی، کوئی عیب نہیں ہے۔ کچھ مصطفیٰ کریم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے ہیں
وہ جو قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تھوڑے ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں ہاتھ دکھائیں گے، یقین کر لیں گے تیری قسمت میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یقین کر لیں گے کاہنوں کی بات پہ، نجومیوں کی بات پہ۔ بظاہر پڑھے لکھے لوگ بعض کا تو اخبار کھول کے صبح بیٹھے ہوتے، کیا ہے یہ تیرا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ یقین ہے۔ سارا دن کئی لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، کام نہیں کر رہا، نہیں وہ لکھا تھا میرا یہ ہفتہ اچھا نہیں گزرے گا۔ اور وہ عجیب و غریب صاحب پھٹے پرانے کپڑوں والے طوطے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، قسمت کا حال بتا رہے ہوتے، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان سے پوچھ، اور بڑے اچھے بعض اوقات جو نام نہاد تعلیم والے وہ بھی کئی جاہلوں سے اپنی قسمت کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے، لیکن قرآن، اللہ اکبر، نہ یہ شاعر کا قول ہے نہ کسی کاہن کی بات ہے۔ تم شاعروں کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، تم کاہنوں اور نجومیوں کی باتوں پہ عمل کرتے ہو۔ آج دیکھیں کتنا فلاں نجومی نے یہ کہہ دیا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، قرآن نے کیا کہہ دیا، اللہ نے کیا کہہ دیا، قرآن حدیث میں کیا آیا، مصطفیٰ کریم نے کیا کہہ دیا، بلکہ کسی عالم کی بات کو تو مذاق بنا لیا۔ فرمایا یہ نہ تو کاہن کا قول ہے، نہ نجومی کا قول ہے، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور کم ہیں جو دھیان دینے والے ہیں، کم ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، کم ہیں جو ذکر و فکر والے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، اور ان کو آج معاشرے کا جو ہے ذلیل ترین طبقہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو کہیں قرآن و حدیث پڑھو، کہیں کہ کیا کریں گے قرآن و حدیث پڑھ کے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہو، 15ویں صدی میں پہنچ گئے ہو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، اور تم ابھی تک قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہو، تم ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہو۔ لوگ آگے جا رہے ہیں، اور جو آگے جا رہے ہیں انہوں نے جو کچھ قوموں کے ساتھ کیا دنیا سب کے سامنے ہے۔ تو بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو اس پہ دھیان دیتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو دن رات اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، قلیل لوگ ہیں۔ کہتے بھی ہیں کیا ان کے پاس بچا؟ اب دیکھو دنیا جو ہے مدارس سے بھاگ رہی ہے، مساجد سے بھاگ رہی ہے، اور چند بچے بچتے ہیں جو مدارس میں آتے ہیں، جو حفظ قرآن کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، چند بچے ہیں، باقی کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ابھی تک وابستہ ہیں، جو حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں، اور شاعروں کے پیچھے کتنے ہیں۔ اور جو ہے آپ ایک شاعروں کی اور نظمیں پڑھنے والوں کی محفل سے جائیں، ہزاروں لوگ آئیں گے، کہیں بھئی قرآن کی محفل ہے، نہ کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو۔ حدیث پڑھی جائے گی آج یہاں، نہ کوئی نہیں پتہ، درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، چند لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ بھی بیچارے میری طرح جن کو سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، باقی تو سب ایسے کہ وہ مسجدوں میں، بلکہ مسجدوں میں تو آنا ہی، کہتے ہیں وضو بھی کرنا پڑے گا، جوتے بھی اتارنے پڑیں گے، تو مسجد میں کیا لینے جانا ہے؟ تو فرمایا یہ ان میں بہت کم لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، قرآن سیکھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے۔